قصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے 2 غلام خریدے اور دونوں سے کچھ بات کہی اور سنی۔ پھر فرماتے کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، کیونکہ جو بول رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی اوقات کے مطابق بولتا ہے۔ ایکٹنگ تھوڑی دیر کے لیے تو بندہ کر سکتا ہے کسی کے الفاظ چوری کر کے، لیکن جیسے ہی سر پر کوئی مشکل پڑ جاتی ہے نا وہ اپنے آپ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے وقتی طور پر تو آپ اس سے اچھا سلوک کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی، کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کیا بنا باجی کا، کیا فلانا کا کیا بنا، وہ آپ پوچھتے رہیں گے۔ اگر وہ زیادہ دیر ہو جائے گی نا وہ پھر وہ اپنائیت نکل جائے گی، پھر سنا توں کی ہویا سی اتھے، پھر یہ جو گلاں ہونی شروع ہو جائیں۔ پھر اگر زیادہ دیر ہو جائے گی نا تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا میٹھا میٹھا ماحول وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنا تھوڑا وقت گزرے گا وہ اچھا گزرے گا، جتنا زیادہ وقت گزرے گا وہ ذرا مشکل میں گزرے گا۔ جیسے جب ہم شادی کرتے ہیں تو عورت آتی ہے تو ہم اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم اس پر شک کرتے ہیں، وہ ہم پر شک کرتی ہیں، پھر مسائل اور طرح سے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی شخصیت اس کے زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ جب آدمی بول پڑتا ہے تو زبان کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ ذہین آدمی برجستہ بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ دوسرا 100 بار سوچ کر بھی نہ کہہ سکے۔ ذہین آدمی یہو جی گل چھڑ دے گا، یہو جی گل کرے گا کہ جڑا دوسرا آدمی 100 دفعہ بھی سوچے تو وہ جی گل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات حکمت عملی اور دنائی سے تعلق رکھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا کی چھوٹی سی بات میں بڑی بات مثال ہے، اگر کوئی کافر مر جاتا، کیا کہتے ہیں جہاد کے دوران مر جاتا، لاش اس کی پڑی ہوتی اور کافر کہتے پاجی پیسے لے لو، یہ لاش ہمیں دے دو۔ اب مطلب ہمیں اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، اٹھا کے لے جاؤ، ہمیں اس کے لیے ضرورت نہیں، لاشوں کی کمائی نہیں کرے کہ ہم لاشوں کی کمائی کریں۔ اس لیے آپ کا طریقہ کار بہت اچھا تھا، اس دور کے مطابق جو سوچ سمجھ ہوتی ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا سب کو ہرا دیتے، ایسی بات فرما دیتے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ ذہین تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے۔ الہام تو ولیوں پر طاری ہوتا ہے، ان پر کیا طاری ہوتا ہوگا جن کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہوگا۔ تو کہنے ذہین آدمی برجستہ بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ دوسرا 100 بار سوچ کر بھی نہ کہہ سکے۔ ایک غلام کی باتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا تھا۔ میں کئیوں سے مشورہ کرتا ہوں، اچھا یار یہ میں کام کر رہا ہوں کیسا رہے گا، مختلف دوست مجھے مختلف مشورے دیں، میں کسی کے مشورے پر عمل کروں یا نہ کروں اور کسی پر الزام دروں یا نہ دروں، میں یہ کہوں گا کہ میں نے فیصلہ خود کرنا ہے، اس لیے ساروں سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ میرا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہوں گا اور تیرے کہنے تھے میں کر لیتا سی، میں نے کیا کیوں، مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے فیصلہ خود اپنا ہونا چاہیے، اپنے کاندھوں پر اپنے بوجھ رکھنا ہے، دوسروں پر نہیں۔ کیا آپ کہیں جی میں تو تمہارے کہنے پر کیا تھا۔ ہم ذرا اپنے لیول پر سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار تو ایسا کر لے، وہ بیچارہ اس طاقت کا نہیں ہوتا، متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ بار بار پوچھے گا میں اس طرح نہیں یار مجھ سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے مشورہ دینے کے بعد یہ کہنا ہے ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو زور لگانا، لیکن نہ بھی ہو سکے گا تو کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ ہمارے پاس آیا، اس نے داڑھی رکھ لی، تھوڑے عرصہ گزرا تو اس نے داڑھی کٹا دی۔ میں اس کے رکھنے پر بھی حیران تھا، اس کے کٹانے پر حیران نہیں تھا، اس کے کٹانے پر حیران نہیں تھا، اس کے رکھنے پر حیران تھا،
کیونکہ صلاحیت نہیں نا کئیوں کے اندر ہوتی، تو وہ کام تو کر لیتے ہیں، لیکن جب کام کر لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ابھی ان پر جب فٹیگ پڑے گی نا تو یہ بھاگ جائیں گے. تو اس لیے اس کے رکھنے پر حیران تھا، اس کے بھاگنے پر حیران نہیں تھا. وہ تو میں سمجھتا تھا کہ اس نے بھاگ جانا ہے. اس لیے میں دوستوں کا کرتا ہوں یار جو کام کرنا نا پختہ دلی سے کریں، نہیں کرنا نہ کریں. میں قطعاً کسی سے شریعت پر نہ چلنے کی وجہ سے ناراض نہیں ہوتا. میرا جملہ سن لیجیے گا، میں قطعاً کسی سے شریعت پر نہ چلنے کی وجہ سے ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ سے لڑ رہا ہے، مجھ سے تو نہیں. جو شریعت پر نہیں چل رہا وہ مجھ سے تو نہیں لڑ رہا، وہ تو اللہ سے لڑ رہا ہے. تو مجھے ناراض ہونا کیا بنتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہو کر کہوں یہ کیا کیا ہے؟ بابا وہ تو اللہ کا نہیں بن رہا، تو میری بات کا کیا؟ اس لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی وہ خود بخود چلے گا. اب میری بات سمجھ میں آ گئی نا کہ میں نہیں ناراض ہوتا، اس کی تو اپنی لڑائی پڑی ہوئی ہے، اسے ماننا چاہیے. میرے لیے نہیں کام کرنا، کام کرنا کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. ایک غلام کی باتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شادی کرنی تھی، نکاح کرنا تھا، تو اس سے پہلے حدیث نسائی کے سنن نسائی کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھیجا. پھر سیدنا عمر نے بھیجا. سرکار نے فرمایا نہیں تم بڑی عمر کے ہو، بات کو ٹال دیا. اور اس کے بعد کیونکہ بات کو میں نے اس لیے کہا ٹال دیا، کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے اپنی بڑی عمر میں چھوٹی عمر کی عورتوں سے بھی شادی کی. اگر آپ کی عمر جو ہے دیکھیں حضور کی عمر 25 سال تھی تو ان کی عمر تھی 40 سال. کن کی؟ ٹھیک ہے نا. تو حضور کو وہی آتی ہے کیا کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں. اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 55 سال. 10 سال جو گزرے وہ 13 سال گزرے وہ مکی زندگی کے، ٹھیک ہے نا. تو 10 سال وہ لگائیں تو 13 سال ہیں، ویسے میں 10 سال لگانے لگا ہوں، تو ان کی عمر ہو گئی 65 سال. سیدہ حتیجہ رضی اللہ عنہا کی ہو گئی 65 سال، اور حضور کی عمر ہو گئی 53 سال. یعنی 53 سال میں حضور کی ایک شادی ہے. باقی شادیاں تو ہوئی آ کے بعد میں مدینہ پاک میں آ کر ہوئی نا باقی شادیاں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جو تھی وہ 9 سال آتی ہے بخاری شریف میں، کہ یعنی بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دی گئی تھی، نکاح کر دیا گیا تھا. اس لیے میں نے یہ سمجھایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ان کی بیویاں تھیں ان کی عمر چھوٹی تھی. اس لیے ویسے سنن نسائی میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رشتہ بیان کر، نہیں آپ بڑی عمر کے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ تینوں کی عمر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر سب کی 63 سال عمر ہوئی. اب اس کو بھی سمجھ لیجئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر میں وصال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی عمر 61 سال ہوگی. اس کے 2 سال بعد ان کا وصال ہو جاتا ہے تو ان کی عمر ہوتی ہے 63 سال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ عرصہ گزارا ہے عمر فاروق رضی اللہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو دور حکومت ہے وہ 10-12 سال، مجھے یاد نہیں پڑ رہا کتنا تھا، کتنے سال انہوں نے حکومت کی ہے، چلو دیکھ کے بتا دیں. چلے وہ جتنا بھی ہوگا، اس کا مطلب ہے ان کی عمر 50 سال کے قریب ہوگی سرکار کے وصال کے وقت. ایک مثال لے لیتے ہیں، جس کا مطلب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت انکار کیا ہے وہ تھا غزوہ بدر کا دور. یعنی غزوہ بدر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا. تو اس وقت ان کی عمر اور کم ہوگی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی عمر اتنی بڑی نہیں تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. بعض احادیث ہوتی ہے نا، ہم صرف وہ بیان کرنے کے لیے کر دیتے، لیکن جب ہم ان کا پورا نتارہ کریں گے نا تو سمجھ میں آئے گی کہ حضور نے ویسے یا نہیں تسی بڑی عمر دے ٹال دیا.
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رشتہ بھیجا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے، آپ نے ان کو بھی ٹال دیا۔ اب میٹنگ کی انہوں نے، کہنے لگے یار کیا کریں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و ثنا نہیں کر رہے، علی سے پوچھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا تو سیدہ فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ چپ۔ کہتے میں چاہتا تو ہوں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تو اگے لگ، باقی کہانی ساڑھے تو سوٹ۔ اب وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضور کے پاس رشتہ لینے جا رہے ہیں، اور جا کے اندر دیکھ دے ٹہ گئے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ جب کھڑے رہ گئے حضور نے فرمایا ہاں علی کیسے آنا ہوا؟ سیدنا علی بولے نا، کہا فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہو، کیا تمہارے پاس ہے؟ لا کچھ بھی نہیں۔ کہا وہ زرہ جو تھی تمہارے پاس وہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، جب وہ لے کر آئے تو کہا اسے بیچ کر آؤ۔ اب بیچنے کے لیے گئے تو راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مل گئے، کہاں کدھر جاتے ہو؟ کہا میں زرہ بیچنے کے لیے۔ کہا کتنے کی بیچنی ہے؟ انہوں نے کہا 200 درہم 400 درہم اتنے کی۔ کہا ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں۔ انہوں نے پیسے دیے، زرہ خرید لی۔ آپ پیسے لے کر وہ نکلے چلے تو پھر آواز دی، اب علی بات سننا، وہ زرہ تم نے بیچ دی، اب میری طرف سے تحفہ لے لو۔ اب وہ زرہ بھی واپس کر دیں، وہ واپس لے کر آگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا واقعہ عرض کیا تو سرکار نے دعائیں دینی تھی، ویسے بھی وہ دماد تھے سرکار کے، اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و ثنا نے ان پیسوں میں سے کچھ گن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیے کہ یہ جا کر اس کی خوشبو لے کر آؤ، اور باقی سارے کے سارے گنے بغیر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیے، یہ سارا سامان تم خرید کر لاؤ جو سیدنا علی کے گھر کے واسطے ہو، سیدہ فاطمہ کے گھر کے واسطے ہو، وہ جو ہم پڑھتے نہیں ہیں وہ ایک تکیہ مشکیزہ وہ سارا لے کر آئے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب نکاح ہو گیا، گھر نہیں تھا، اب نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے مکان بہت ہیں مدینہ پاک، اور جب بھی کوئی ہجرت کر کے آتا یا سرکار نیا نکاح کرتا تو جس مکان میں وہ رہ رہے ہوتے تھے نا، وہ چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلے جاتے، وہاں پر یا تو کوئی مہاجر عورت یا حضور کی بیوی آ کر ٹھہر جاتی۔ اب جب نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر نعمان بن حارثہ یہ مکان جو سرکار کے سیدہ عائشہ کے ساتھ والا گھر ہے نا، تو یہ دے دینا ان کو۔ تو بندے کے سامنے بیان کیا، وہ بندہ دوڑا گیا نعمان بن حارثہ کے پاس کہ سرکار نے کہتے سرکار میری جان میرا مال سب آپ کا، یہ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ گھر پھر چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ ویسے کیسی بات ہے، خود رہائش پذیر ہے، ٹھیک ہے، نبی کی بات آتی ہے وہی گھر چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں، گھر بھی ان کا ہے، صحیح۔ ریکارڈ میں بڑے بڑے نام ملتے ہوں گے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ تو سمجھانے کا مطلب یہ تھا، ایک غلام کی باتوں کے بارے میں اس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اعتماد حضرت ابو بکر صدیق پر کرتے تھے، ہر راز کی بات ان سے کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو دینا ہوتا تو پھر سارا کچھ جاؤ تم کرو ذرا جا کر، کیونکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی شان تھی۔ اس پر شبہ ہوا کہ یہ صرف تو قرآن میں بھی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہتا۔ بے شک قرآن میں یہ خوبی ہے، لیکن دیکھنے والے کی آنکھ کی کجی اس میں آڑے آ جاتی ہے۔ کہتا ہے ایک غلام کی باتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا تھا۔ کہتا ہے یہ تو قرآن میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھے بندہ تو حق و باطل میں خود ہی ججمنٹ کر لے۔ انہوں نے کہا قرآن میں خوبی یہ ہے، لیکن دیکھنے والے کی آنکھ کی کجی اس میں آڑے آ جاتی ہے، اس لیے تو اپنی نظر کو صحیح کر لے، قرآن کی فرقانیت واضح ہو جائے گی۔ صحیح فکر خدا کی عطا ہے، صحیح فکر خدا کی عطا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔
پھر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے جب میں رب کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہتے نہ میرا گدھا میری بات مانتا ہے نہ غلام بات مانتا، تو میں سمجھ جاتا ہوں آج میں نے بھی نہیں مانی ہوئی، تو اس لیے میری بھی کوئی نہیں مانتا۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور جنہوں نے فجر کی نماز نہ پڑھی، کہتے آج جو ہے نا بس وہی وجہ نال کام ہوا، یعنی وہ اس چیز کو لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے دائرے میں پھنسا رہتا ہے، پچھلی چیز کو بھول جاتا ہے، اگلی کو یاد رکھتا ہے، یا اگلی کو بھول جاتا ہے، پچھلی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ میں جو چھوٹا سا فارمولہ بتا چکا ہوں اس پر آپ نے رہنا ہے۔ چھوٹا سا فارمولہ یہ ہے کہ بس نیکیوں کی رفتار بڑھائے جاؤ۔ آپ مکمل نہیں ہیں، آپ کمپلیٹ نہیں ہیں، آپ اسپیشل نہیں ہیں کہ آپ سمجھے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں رائٹ پرسن ہوں، میں کریکٹ پرسن ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی غلطیوں کو بھی مانے، اپنے فلاز کو بھی مانے، جو بھی آپ کے اندر خامیاں اس کو ماننا بھی انسانیت میں آئے گا۔ اگر آپ اپنے فلاز کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ پتہ نہیں معصومن الخطا ہیں، تہاڈے کو غلطی کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے فلاز کو بھی ماننا چاہیے۔ اس لیے تو اپنی نظر کو صحیح کر لے، قرآن کی فرقانیت واضح ہو جائے گی۔ صحیح فکر خدا کی عطا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب وہ ججمنٹ کرتا ہے نا، فیصلہ کرتا ہے، تو بعد میں سمجھ آتا ہے اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہر وقت میں فیصلہ کرتے وقت انسان ڈرا ضرور ہوتا ہے، لیکن جب رزلٹ نکلتا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بہت سے فیصلے کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فیصلہ کرنا آتا ہے، فیصلہ کر کے آتا ہی ڈٹ بھی جانا آتا ہے، کرنے کے بعد میں ڈٹ بھی جاتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے فیصلے کو بھی تو اپنا سمجھنا چاہیے نا۔ جیسے کہتے ہیں جیسے اچھی اولاد یا بری اولاد، اچھی اولاد بھی ہماری ہے اور بری اولاد بھی ہماری ہے، یہ نہیں بری اولاد کو ہم گھر سے نکال دیں گے۔ اس لیے نیکی ہماری اچھی اولاد کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور برائی ہماری بری اولاد کی طرح ہے، دونوں کو ماننا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھی کو ٹھیک ہے، بری کو ایسے، اچھی یا بری دونوں ہماری ہیں، اچھی دونوں ہماری ہیں، گناہ بھی ہمارا اور نیکی بھی ہماری۔ البتہ اپنے گناہ کسی کو بتانے نہیں چاہیے، جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ کبھی کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر فرض کریں کسی کے وطر چھوٹ گئے، وطر جو چھوٹ گئے، وہ پڑھنے لگا ہے، اور جب پڑھنے لگا ہے تو تیسری رکعت میں کھڑا ہوا، تو جب تیسری رکعت میں کھڑا ہوا تو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہے گا، لیکن اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر کہے گا کیونکہ واجب ہے، تکبیر کہنا واجب ہے، وہ کہے گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ قضا وطر پڑھ رہا ہے۔ یہ یہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کا ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنی نماز کے متعلق، قضا نماز کے متعلق بتانا بھی گناہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ بتانا بھی گناہ ہے۔ اپنی قضا نماز کے متعلق بھی نہیں بتانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز قضا نہ ہو۔ تو صحیح فکر خدا کی عطا ہے، کسی شبے کا حقیقی جواب صحیح فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں، کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں اور وقت دینا بھی پڑتا ہے۔ ہر چیز اچانک نہیں ہو جاتی، ٹائم لیتی ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں پیدا ہو جائے۔ کوئی کہتے ہیں ٹنیور جو ہے نا زیادہ اس لیے دینا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم مانگتا ہے۔ جیسے ایک مکان آپ نے بنانا ہے، جتنا آپ اچھا مکان بنانا چاہیں گے، سوفسٹیکیٹڈ بنانا چاہیں گے، اتنا ٹائم زیادہ لگے گا۔ جتنا آپ مغرو لانا چاہو گے انہیں کٹ لگ جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیکے دار مکان بنیا ہے تو اتنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ انہیں مغرو لایا ہوتا ہے، سیمنٹ بھی مٹیریل بھی انہیں غلط پایا ہوتا ہے۔ لیکن آپ خود بنائیں گے، سوچ سمجھ کے بنائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہم نے اچھا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر کام کو تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے۔ اب یہ بچہ اگر پڑھنا شروع کر دے، جب یہ اگر ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ڈاکٹر بنتے سے 26 سے لے کر 30 سال لگیں گے، ایک لمحے میں تو نہیں بن سکتا۔ اب آپ یہ کہیں کہ ایسے ہی بن جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب مجھے ایک یاد ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہے، اس نے کہا مجھے، میں آپ سب سے مشورہ بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس نے مجھ سے کہا کہ یار تم نا میرے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا، میرے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا
ڈاکٹر ہے, ہم کشمیری ہیں, کشمیری ہونی چاہیے لڑکی, لڑکی بھی کشمیری ہونی چاہیے اور ڈاکٹر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارا گھر بہت اچھا ہے, جہاں پر ہم رہتے ہیں کھلیاں گلیاں, گھر سے گاڑی نکلتی ہے اور گاڑی گھر میں آ جاتی ہے, تو جہاں رشتہ ہو نا وہاں گاڑی جا سکتی ہو, گلیوں میں نہ ہو. ٹھیک ہے, کڑی بھی منہ متھے لگ دی ہوئے اور نمازی بھی تیرے نال دی ہوئی ہے بس. ٹھیک ہے, میں نے ویسے آپ سے کہا کہ یار آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا, کیونکہ وہ جو اس نے مانگی ہے نا ڈیمانڈ, وہ مجھے سر سے اوپر گزر گئی. کیونکہ ہر ایک اپنا اپنا نا, کہ لڑکی ڈاکٹر بھی ہو, منہ متھے بھی لگ دی ہوئے, گاڑی جو ہے نا وہ اس طرح سے جاتی ہے اور اس سے آتی ہے نا تو اس کے گھر تک جاتی ہو, گلیوں میں مکان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو میں کہ میں دوستوں سے پوچھ لوں گا کسی کی نظر میں ایسا کوئی رشتہ ہو تو مجھے ضرور بتائے. کیوں میں نے آپ لوگوں کو کہنا نا, میں کہڑا میرج بیورو کھول کے بیٹھا ہوں. صحیح فکر خدا کی عطا ہے, کسی شبے کا, شک کا حقیقی جواب صحیح فکر سے حاصل ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ہم پر آفت آئے, پریشانی آئے, تو ہم کہتے ہیں آ گئی, ٹھیک ہے آ جانے دو. اب آنے کے بعد ہم نے سے نتارا کرنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, میں کس قابل ہوں, اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اپنی ذات کے لیے ہو تو پھر تو بندہ جبر کرے گا, دوسروں کے لیے ہو تو پھر بندہ اختیار کرے گا کہ کوئی ٹوٹ نہ جائے. ایسی کوئی بات نہ ہو کہ ادھر یا ادھر میں کوئی بندہ ٹوٹ جائے. ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ نہ ادھر کا ٹوٹے نہ ادھر کا ٹوٹے, دونوں کا معاملہ صحیح رہے. اور ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس میں فائدہ زیادہ ہو, نقصان کم ہو. کہ کسی شعبے کا حقیقی جواب صحیح فکر سے حاصل ہوتا ہے, دوسروں کا جواب سننے سے نہیں. آپ کو کوئی مسئلہ آئے, میں نے آگے کہا مشورہ ضرور کریں, دوسروں کا جواب نہیں سننا, اپنی فکر استعمال کر. اگر آپ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے تو دوسروں کا جواب سننے کے بعد وہی حال ہوگا. کہتا یار میری گاں پہ مار ہے, تیری گاں پہ مار اسی کی کیتا سی, کہنا میں مٹی کا تیل پہ آیا سی, انہیں جا کے مٹی کا تیل پہ آتا. کہنا وہ تو مر گئی ہے, کہنا میری بھی مر گئی سی. ہمیں اس طرح کی فکر نہیں رکھنی یا اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا کہ اپنی عقل استعمال نہ کریں, دوسروں سے پوچھیں بندہ مار دیں. ہمیں اپنے شبے, اپنے معاملات کو اس طرح سنوارنا چاہیے کہ سب کی باتیں سنیں, کریں اپنی مرضی. کل قیامت والے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ میں ایدی مننی سی, کیوں مننی سی؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, مشورہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. لیکن وہ دوسروں کے مشورے پر چلتا بھی نہیں ہے, دھیان رکھیے گا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ٹھیک ہے, سب کی سننے کے بعد آپ نے جو عزم بالجزم کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ کر کے وہی پر رہیں. اس لیے ہر ایک کی سنیں. چلیے میں اب آپ سے پھر کویشچن کرنے لگا. اگر آپ نے کوئی کام کیا کسی کے کہنے پر, ذمہ دار کون ہے, وہ یا آپ؟ بوجھ کون اٹھائے گا؟ اگر آپ اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں, تیرے کہنے کہتا ہے, وہ اس کی غلطی کیا آپ کی؟ ہاں, اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. نے کہا مشورہ اس نے دیا تھا, کیا میں نے, اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے. جب ہم اپنا بوجھ خود اٹھانے والے بنیں گے تو تب ہم ذمہ دار بنیں گے. ہم دوسروں پر ڈال کر کیا کہتے ہیں ہمیشہ, ان پوچھو ان پوچھو ان پوچھو, تو دس نا تینوں پوچھ لینے, تو کی کیتا ہے. ہمیشہ ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں, یعنی برائی ساری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, اچھائی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرمانے لگے کہ ایک جگہ پر ہم نے کھانا کھانا تھا, تو ایک مولوی صاحب تھے, تو آلو گوشت آیا ہوا تھا. اور میں انہوں نے ایسے کر کے نا پرات گمائی, آلو میری طرف آ گئے, گوشت اس کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, گوشت سارا اپنی سائڈ پہ کرتے ہیں, آلو ادھر کر دیتے ہیں. برائی جو ہے دوسروں کو ڈال دیتے ہیں, اچھائی اپنے پر کر لیتے ہیں. ہم فنکار لوگ ہیں نا, کبھی نہیں مانیں گے کہ ہماری غلطی ہے. حالانکہ غلطی مان جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے, لیکن میں آگے بتا رہا ہوں غلطی مان جانا گناہ نہیں, گناہ چھپانا چاہیے اپنا, کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے. کہتے کہ کسی شبے کا حقیقی جواب صحیح فکر سے حاصل ہوتا ہے, دوسروں کا جواب سننے سے نہیں. سنی سنائی بات اور صحیح فکر والی بات میں وہی فرق ہے جو دلالہ میں اور محبوبہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, سنی سنائی بات اور صحیح فکر والی بات میں وہی فرق ہے جو دلالہ میں اور محبوبہ میں ہوتا ہے. باقی اگر سے آپ اشارہ کر لینا.
صحیح فکر اہل حال کی ہوتی، جو اہل حال ہوں ان کی صحیح فکر ہوتی. صحیح فکر میں خوش فہمیوں کے عذاب نہیں ہوتے اور غلط فہمیوں کے عذاب بھی نہیں ہوتے. صحیح فکر میں نور فراست ہوتا ہے. صحیح فکر والا غلط فیصلہ نہیں کرے گا. اگر غلط فیصلہ کرے گا تو اس کے ریپرکشنز اسے معلوم ہوں گے کیا ہوں گے، سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے، یہ بھی وہ جانتا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں. اگر آپ نے کوئی چیز بیٹے بیچنی بھی ہے نا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں جو بیچ رہا ہوں ہے کیا شے ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں، تب آپ بیچ سکتے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، بنیادی طور پہ ہم دین بیچتے ہیں نا دوستوں کو کہ آپ خریدار بنے، اللہ کے خریدار بنے، تو ہم نے جب چیز بیچنی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فائدہ کیا اور نقصان کیا. دین پر چلنے کا ہمیشہ فائدہ ہے، دین پر چلنے کا قطعاً کوئی نقصان نہیں. دین پر چلنے والے کو دنیا مل جاتی. جو بندہ سمجھتا نا میں دین پر چلتا ہوں مجھے دنیا نہیں ملتی، اس کی اپنی حامی ہوگی. دین بالکل علیحدہ معاملہ ہے، دنیا بالکل علیحدہ معاملہ ہے. دین کے لیے اتنا کچھ کرنا چاہیے کہ اپنی دنیا بھی دین بنا دینی چاہیے. دین کے لیے اتنا کچھ کرنا چاہیے کہ آپ کی روح بھی دین 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 کرتی ہے. کیونکہ دین بلند ہے، دین کا تعلق اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان سے ہے، آخرت سے. دنیا کا تعلق یہاں تک ہے آپ کے یہ جو 5 فٹ میں جو آپ نے کھانا پینا نا، شادیاں شدیاں کرنی ہیں، بچے پیدا کرنے، بس یہ یہاں تک کی معاملات ہیں. اور ہم اگر اپنی نسلوں کو کچھ سکھا کر نہ گئے تو ہم ان کے مجرم ہیں. اگر ہم نے اپنی اولادوں کو کچھ دیا نہ تو ہم مجرم ہیں کہ دیا ہی کچھ نہیں. سکھانا ہمارے ذمہ تھا، صرف بچے پیدا کرنا ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ بچے پیدا کر لیے تو بس میرا کندھا چکنے والا کیا کہتے ہیں جنازہ اٹھانے والا تو کوئی آ گیا نا، تو مر جائے گا، جنازہ اٹھانے والے بہت آ جائیں گے. ایسی کوئی بات. صحیح فکر اہل حال کی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کیفیت میں خود مبتلا ہوتے ہیں اور اہل کال کی بات سنی سنائی ہوتی ہے. حال اور کال میں آگے میں نے فرق بتایا تھا نا. کال زبان سے کہنے کا نام ہے، حال دل کی بات ہوتی ہے، جس سے وہ کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں نا اس کیفیت کا نام ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے نا میں اس کیفیت سے گزرا ہوں تو میں خود بھی کہتا ہوں میں اس کیفیت سے گزرا ہوں. ایسا نہیں ہے. ہم غریبی سے گزرے ہوئے ہیں. یعنی بچپن میں میری ماں ایک پینٹ اور لنڈے کی 2 شرٹیں لا کر مجھے دے دیتی تھی اور سال تک مجھے وہی پہننی پڑتی تھی. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس پیسے تھے ہی نہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں میرے ہاتھ سے ایک سوٹ میں نے پہنا ایک وقت، تو میرا ایک دوست کہنے لگا یار بڑی دیر بعد تینوں کوئی سوٹ پایا دیکھے، شلوار قمیض پائی دیکھی. تھے ہی نہیں پیسے. یعنی بچپن میں ہم اس حال میں گزرے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کوئی بھی نہیں تھے. 2-3 سال تو مجھے اتنے بھی یاد ہیں کہ گھر سے ہمیں 1 آٹھ آنے نہیں ملے کرتے تھے. یعنی میں اپنے دوستوں میں جا کر ان کو کوئی کلفی نہیں کھلا سکتا تھا، وہ مجھے کھلا دیتے تھے، میں نہیں کھلا سکتا. ہمارا حال ایسے بھی گزرا ہوا ہے کہ ہم نہیں کھلا سکتے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم گزرے ہوئے نا اس پروسیجر سے. اب کوئی بندہ کہتا ہے میری ماں نے تو مجھے پیسے بھی نہیں دی کبھی، باپ نے تو کبھی، ہم بھی ایسے میں سے گزرے ہیں. اگر وہ کہے کہ اس وقت جو لوازمت ایسے تھے کہ دل ٹوٹ جاتا تھا یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس وقت بھی ایسا تھا، اب بھی وہی حال. یہ جو دنیا ہے نا یہ کبھی کم نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے لے لیں، ہم اپنے دور میں جب ہم جوان تھے نا سمجھے تو ہم فکر ہی نہیں کوئی کیا کرتے تھے، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا تھا. اب ہم بال بچوں جیسے ہو گئے نا، جیسے جیسے ہماری اولادیں پیدا ہوتی جائیں گی ہم ڈر پھوک ہو گئے. ہماری بچے نہیں ڈر رہے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہم تھے. ہم اپنے دور میں تھے تو ہمارے ماں باپ کہتے تھے ہوئے معاشرہ کتنا بگڑ گیا. ٹھیک ہے، ہم اپنے ان کے دور میں آئے ہیں، یعنی کہ اپنے باپ کی پوزیشن میں آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنا معاشرہ بگڑ گیا. ہر آنے والا یہی کہتا چلا جائے گا، مرتا چلا جائے گا. معاشرہ نہیں بگڑا، تو کھڑا ہو جا، بس معاشرے کے سامنے کھڑا ہو جا، بس بات ختم ہو گئی. اگر ڈرتا ہے تو بھاگ جا. دین پر چلنے والا ڈرپوک نہیں ہوا کرتا، اسے معلوم ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اس معاشرے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا جی، تو کہتے ہیں صحیح فکر اہل حال کی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کیفیت میں خود مبتلا ہوتے ہیں اور اہل کال کی بات سنی سنائی ہوتی ہے.
کسی بری بات کے نتیجے کو سن کر انسان اس سے پرہیز کرتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس برائی کو پھر کر بیٹھے۔ لیکن اگر انسان خود انجام بد میں پھنس جائے تو ایسی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ برائی کا ارتکاب ممکن نہیں رہتا۔ بہت آسان ہوتا ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ گورنمنٹ ایف آئی آر کاٹ رہی ہے نا، یہ موٹر سائیکل پر، چلو بھائی ایف آئی آر کاٹ دو، ہاں بھائی لائسنس نہیں، ایف آئی آر کٹ دو، پکڑ کے ایف آئی آر کاٹی جا رہی، ڈر پیدا کر دے گی۔ ڈر پھوک قوم ہے ہماری، ہیلمٹ پر چلان شروع ہو جائے گا، ہیلمٹ پہننا شروع کر دے، ڈر پھوک ہے۔ اس قوم کو ڈر کی ضرورت ہے، تھپڑوں کی ضرورت ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اور ڈر پھوک قوم ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ ڈرے نہ، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ برداشت کر سکے۔ بڑے بڑے پھنے ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ رشتہ دار تھا ہمارا بدماش ٹائپ، تو مجھے واقعہ سنانے لگا، کہنے لگا، بڑا پرانا واقعہ، کہنے لگا میں نے گن لگائی ہوئی تھی یہاں پر، اور ایک بندہ تھا تو اس نے مجھے کہا یار بوری تے چک کے میرے طرح کندھے تک، کندھے میں انج کر کے چکی، انج کہتا ہوں گن دیکھی نا، ایسے رہن دے میں آپ پہ چک لانا، اور گن دیکھ کے ڈر گیا۔ کہنے لگا ہوا ایسے کہ ہمارا ایک بندہ پکڑا گیا پولیس میں، جب پولیس میں پکڑا گیا تو انہوں نے کافی لتر پریڈ کی تھی، اس کی جب ماں اور بہن گئے نا اس سے ملنے کے لیے، تو پولیس والوں نے اس کی ماں بہن کو بہت گالیاں نکالی۔ کہتا میں نے اس سے کہا تیری ماں اور بہن کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، تو رام سے بیٹھا ہوا ہے، جا ذرا۔ کہتا نہ سامنے نہیں بول سکتا، کہتا میں کہا لعنت تہاڈے تے اگر یہو جہا کام کر سکتے ہو۔ کہتا میں بدماشی دا لبادہ سٹیا تے نیکی دا لبادہ پالتا، میں یہو جہا نہیں بن سکتا۔ کبھی کبھی اس حال میں بندہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات سے سیکھ لیتا ہے کہ میں جیسا نہیں بننا، کیونکہ بدماشوں کا علاج صرف ایک گولی ہے، ککھ نہیں بیٹے، یہ سب ایسے ہی ہے۔ آخری انجام آپ کسی کا بھی دیکھ لیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے تھے یہاں پر عامر روڈ پر قتل کرنے والے، یہ بٹ کی گلی میں جا کے جو مارا کرتے تھے، ندیق کیا نام تھا اس کا، ہاں وہ سارے کے سارے ان کا انجام دیکھ لیں، ارشد چودھری دیگر جتنے بھی تھے سب گولی کے ہاتھوں مرے۔ کوئی پلوان نہیں ہے، کوئی پلوان نہیں ہے، ان کو سیاست کا آسرا ہوتا ہے، سیاستدان ان کو اپنے قابو میں لے کر استعمال کرتے رہتے ہیں، باقی کوئی پلوان نہیں ہے۔ حکومت کے سامنے کوئی پلوان نہیں ہوتا، حکومت کے پاس بہت ذرائع ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے بدماش خود تھانے دار ہوتے ہیں، سب سے بڑے بدماش خود تھانے دار ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ پہلے میں پتہ نہیں کس طرح کا میں چلا گیا۔ کسی بری بات کے نتیجے کو سن کر انسان اس سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ اسی زمن میں نے سارے واقعات بیان کیے کہ ہم اس حال سے گزرے ہوئے ہیں، غریبی کے بھی، ہم پڑھنے والے حال سے بھی گزرے ہوئے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں 19.5 سال کی عمر میں نوکری کرنی پڑی، اور اس کے بعد بی اے کرنا پڑا، پھر ایم اے کرنا پڑا، اور اسی میں کیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر، اسی میں کیا کہ نہیں پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا۔ تو یہ بھی حال ہمارا دیکھا ہوا ہے، ہمارا یہ بھی حال دیکھا ہوا ہے کہ پسند کیا، یا اللہ مجھے تو پسند ہے، بس اللہ کو پسند کرنے کے بعد پھر پیچھے نہیں ہٹے ہم۔ تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ گڈ۔ کسی بری بات کے نتیجے کو سن کر انسان اس سے پرہیز کرتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ اس برائی کو پھر کر بیٹھے۔ لیکن اگر انسان خود انجام بد میں پھنس جائے تو ایسی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ برائی کا ارتکاب ممکن نہیں رہتا۔ آگ کے جلا دینے کی اگر کوئی مخبر صادق خبر دے اور اس سے جو یقین آگ کے جلانے پر ہوگا وہ علم الیقین ہے۔ اگر کوئی یار میں کہوں کہ یار وہاں فلاں جگہ پر نا آگ جل رہی، آپ نے میری بات کو سنا تو مان لیا، یہ ہوگا علم الیقین کہ میں نے سچی بات کہی ہے۔ کسی کو آگ میں جلتے دیکھ کر جو یقین حاصل ہوگا عین الیقین ہوگا کہ جل رہا ہے یار وہ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ پٹرول کا ٹینکر ایسے کر کے الٹا، اور کیسے بیوقوف لوگ تھے بیچارے، وہ پٹرول میں کھڑے ہو کر پٹرول اکٹھا کر رہے ہیں کہ گھر لے جائیں گے، ہمارا مہینہ آرام سے گزر جائے گا۔ وہ بھر رہے، کنستر بھر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک چنگاری کی بات تھی، اور ایسے کر کے چنگاری جلی ہے، ساری بسم ہو گئی، لاشیں دیکھنے والی تھی، سارا جسم اتر گیا۔ کئی لوگوں کے دیکھنے والے تو سارے کپڑے جلے ہوئے ہیں، تو اپنی شرم کا کوئی لپیٹ کے بھاگ رہے ہیں، دیکھنے والا سین تھا۔ اور اب
اب مجھے بتا کس کی غلطی ہے؟ آگ میں کھڑے ہو کر آگ کو کٹھی کر رہے ہیں. اور سمجھدار لوگ تھے، بیوقوف نہیں تھے بیٹے، لیکن ان کی نظر پٹرول پر تھی کہ گھر لے جائیں گے، ہماری ضرورت ہے. ان کی نظر یہ نہیں تھی کہ یہ چوری ہے، اور مرے چوری کرتے ہوئے. یہ بھی تو غور کرے نا کہ چوری کرتے ہوئے مرے ہیں، ایمان کی حالت میں تو نہیں مرے. کر کیا رہے تھے؟ وہ ٹینکر کا پٹرول کے باپ کا تھا جو گھر لے کر جا رہے تھے. گر گئی چیز تو اس کا مطلب ہے گھر لے جاؤ، تو چوری کرتے ہوئے مرے. اب اس طرف کوئی نہیں آئے گا. بہت بڑا سانیہ ہو گیا. جہالت کا انجام ایسے ہی ہوا کرتا ہے. عقل مند آدمی تو اس کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، کہتے دور ہی رہو، انہوں نے کچھ ہونے لگا جی. ہمیں ذرا پیچھے رہنا چاہیے، ذرا تماشا دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس لیے بیٹے کہیں پر بھی نا ایسے معاملات ہوں تو ذرا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو سیو کریں. جیسے اگر آپ کی کنپٹی پر کوئی بندوق رکھ دے، آپ اس سے لڑ جائیں، مر جائیں، شہادت کا درجہ مل جائے گا، کیونکہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے لڑ پڑیں، اپنا مال بچانے کے لیے لڑ پڑیں، شہادت کا درجہ ملے. لیکن اگر آپ مال دے دیں، جان بچا لیں، تب بھی ٹھیک ہے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جیسے مرضی کر لیں، اختیار ہے آپ کہ کیا کرنا ہے. ڈر جانا ہے تب بھی مال دے دیں، یار لے لو پا، جان چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، ویسے میں تمہیں دے دیتا ہوں، جاؤ لے جاؤ. یا ہو سکتا ہے تمہاری ماں بیمار ہو، تب تم قتل کرنے کے نیت سے نکلے ہو یا لوٹنے کے لیے نکلے ہو، پتہ نہیں تمہاری بہن کا کوئی مسئلہ ہو، اس کی شادی ہونے والی ہو، لے جاؤ. تو اگر نہیں دینا تو پھر لڑ پڑو، گولی لگ جائے کوئی بات نہیں، مر جاؤ گے شہادت کا درجہ ملے. جو اپنی عزت بچانے کے لیے، جو اپنا پیسہ بچانے کے لیے مارا جائے، وہ بھی شہید ہوتا ہے. لڑنا ہے تو پھر اس بات پہ لڑنا، یہ نقطہ اپنے دماغ میں رکھ کے لڑیے گا، نہیں تو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگ کے جلا دینے کی اگر کوئی خبر مخبر صادق خبر دے اور اس سے جو یقین آگ کے جلانے پر ہوگا وہ علم الیقین ہے. کسی کو آگ میں جلتا دیکھ کر جو یقین حاصل ہوگا وہ عین الیقین ہوگا، اور خود اپنا ہاتھ آگ میں جلانے سے یقین حاصل ہوگا وہ حق الیقین ہوگا. آگ لگ دیجئے، آگ لگ دیجئے. میں بتا رہا ہوں جنت ہے، یہ آپ کو علم الیقین ہو گیا. ویسے تو اللہ کے رسول کی بات پر بھی یقین ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو اچانک کوئی مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے پردے ہٹ جاتے، آپ کو جنت نظر آنی شروع ہو جاتی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ اس کیفیت میں کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا، چاہے وہ کشف تھا یا خواب تھا، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا عین الیقین، اب ہو گیا عین الیقین. حق الیقین بھی ہو جائے گا، حق الیقین بھی ہو جائے گا، لیکن وہ ذرا اس معاملے میں بڑا دور کا رستہ ہوگا. کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حق الیقین جو آپ کو ہوگا نا قبر میں ہوگا. جس وقت جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنتی لباس مل جائے گا، جنتی رزق مل جائے گا نا، آپ کو یقین ہو جائے گا انشاءاللہ اٹھاں گے نا تو پھر جنت ہی چاہیے. یہ وہاں پر جا کر انشاءاللہ ہو جائے گا. ابھی معاملہ ذرا دور کا ہے نا. ابھی تو ہم پوچھ رہے ہیں اللہ کو پسند کرو گے، سوچتے ہیں ہاں چلیے کہ نہ چلیے، ملے گا کہ لوگ کی گلاں بڑیاں کر دینے. اچھا چل پھر ٹھیک ہے، تو آرام کر، جدو تو طاقتور ہو جائے گا نا گلا سنن واسطے، پھر چلی یار کوئی گل نہیں. حالے تو تھک جا تو ٹھہر جا، آرام کر. کبھی بھی کسی کو سال لے کر نہ چلے، اکیلے چل پڑیں، پیشے کارواں خود بنے گا. آپ کو دیکھ کر بہت سے لوگ راستے پکڑ لیں گے. اگر آپ کہیں گے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور میرے نال چل میرے نال چل، یہ راستہ اکیلے ہی طے ہوتا ہے، کسی کے ساتھ چلنے سے نہیں ہوتا. یہ منزل ہی ایسی ہے، کلے نو کلے وال جانا پہنتا ہے. اللہ پسند ہی نہیں کرتا دو جنیاں نو، کہنا میرا شریک ہی نہیں کوئی بنانا، میرے نہیں پیار کرنا ہے. اللہ نو چھڈ کے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بھی پیار کرنے کی کوشش کریں گے، یہ شرک ہے. اللہ واسطے کسی سے پیار کریں گے، یہ محبت ٹھیک ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی سے پیار کریں گے تو یہ شرک ہے. اللہ کو ساتھ دے کر اللہ کی حکم کے مطابق اللہ کی اطاعت میں کریں گے تو یہ محبت الہی. مجھے تم سے پیار ہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے، کہ بھئی اللہ واسطے کسی سے پیار کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ محبت الہی. اگر اللہ کو چھوڑ کر ہوگا یہ دنیا داری ہے، ایمانداری نہیں. اس لیے کسی سے بھی پیار کرنا ہے، کسی سے بات کرنی، کسی کے اندر ولولہ اور جوش پیدا کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا کہ لوگ میری طرف آئیں، بلکہ اس لیے کرنا کہ لوگ اللہ کی طرف جائیں. دے تو وہی سکتا ہے نا، ہم لوگ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ ایسے گلاں سنا کے ٹانکا جوڑن کی کوشش کرتے ہیں.
ہمارا تو کام ہی اتنا ہے کہ ہم باتیں سنا سنا کر آپ کا ٹانکا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. شاید انداز بیان میرا اگرچہ خوب نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ شاید تیرے دل میں کوئی سوراخ، چھوٹا سا سوراخ ہو جائے، پھر آہستہ سا بڑا ہوتا چلا جائے. کیونکہ سوراخ چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر آہستہ سا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے بندے کو نظر کچھ نہیں آتا، پھر کوئی نظر آتا ہے تو پھر کہتا ہے بس یا اللہ اور تھوڑا جا اور اضافہ کر دے، میں کچھ اور بھی دیکھنا چاہتا ہوں، پھر اور نظر آنا شروع ہو جاتا. وہ کہتے ہیں اے دل تمام نفع ہے سدائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سدائے عشق میں، ایک جاں کا زیاں ہے کوئی ایسا زیاں نہیں. ایک جان ہی جاندی اور تو کچھ نہیں ہوتا، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، بس چھوٹی جی گل ہوندی کہ اپنا آپ چھڈنا ہے تے بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتوسنا دی فتح بیونی یحببکم اللہ دے درجے پانے نے تے عہد عہد دے نعرے لانے نے. جے تو چاہیں عہد کو ملنا احمد نام پکاندی رو. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جو عہد کی طرف جانا چاہے وہ احمد کو ساتھ لے کر چلے. احمد تیرا نام ہے، احمد نام پکاندی رو. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو ساتھ لے کر چلے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک.